إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفقه سليمان فقهنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. آج بمشیۃ اللہ عز وجل بلوغ المرام من ادلت الاحکام، جو شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، اس کتاب کی تشریح اور یہ سلسلہ واری دروس شروع کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے دلوں میں اخلاص پیدا کرے، اور ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کو ہمت عطا کرے، اور ہم سبھی کی ہمتوں کو بلند کرے علم حاصل کرنے کے اس راہ کو جو میں نے یا ہم سبھی نے اختیار کیا. آمین رب العالمین. بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اور ایسے ہماری ماؤں اور بہنوں، آج یہ پہلا درس ہے، پہلی ملاقات ہے، تو علم کے متعلق چند اہم باتیں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، اور پھر ایسے ہی علم کے بعد پھر ایسے ہی بلوغ المرام اس کتاب کے متعلق اس کا معنی کیا ہے، اس کی خصوصیات ممیزات کیا ہیں، اور پھر ایسے ہی جو اس کے مؤلف ابن حجر ہیں رحمہ اللہ، یہ کون تھے، ان کے متعلق چند اہم معلومات. تو سب سے پہلے علم کے متعلق علم کی فضیلت جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم اور آپ نے جو یہ راستہ اختیار کیا ہے یہ حقیقت میں علمی راستہ ہے، علم کا راستہ ہم سبھی نے اختیار کیا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت میں متعدد آیتیں ہیں. ان آیتوں میں سے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سورۃ فاطر آیت نمبر 28. فرمایا رب العزت نے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جن کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے. کون ہے وہ؟ جو علم رکھتے ہیں. اور بھائیوں اور محترم ساتھیوں، خوف اور ایسے ہی خشیت میں دونوں میں فرق ہے. اگرچہ دونوں کا معنی خوف، دونوں میں خوف کا معنی ڈر کا معنی آتا ہے، لیکن حقیقت میں خشیت جو ہے یہ خوف کے ساتھ ساتھ علم ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا علم کے ساتھ. تو یہ ایسی خشیت یہ صرف علماء کرام ہی کرتے ہیں جو علم سیکھتے ہیں، جو علم کی میادین یا علم کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور علم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور ایسے ہی وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی دوسری فضیلت سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العزت تم میں سے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایسے ہی والذین اوتوا العلم، جو علم دیے گئے ہیں، ان کے مقام اور رتبے کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. ایسے بھائی اور محترم ساتھی اور بہنوں، قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا کہ کسی بھی بات یا کسی بھی مسئلے یا کسی چیز کے لیے آپ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کو مزید عطا کرے، سوائے علم،
سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114 فرمایا رب العزت نے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہ اے اللہ کے نبی آپ کہیں یعنی دعا مانگیں رب اے میرے رب پروردگار زدنی علما میرا علم بڑھا یعنی اللہ سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں. تو اللہ اکبر دیکھیے علم ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم عطا کرتا رہے. اس کے علاوہ اور کسی کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ آپ مزید سوال کرتے رہے. بھائی اور محترم ساتھیو، احادیث مبارکہ میں بھی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دلائی کہ وہ علم حاصل کریں. اور بھائیو یہ بھی بتاتا چلوں علم کا جب اطلاق ہو کہ علم تو اس سے مراد ہوتا ہے شرعی علوم، کتاب و سنت کا علم اور ایسے کتاب و سنت سے متصل جو علوم ہیں. تو ان متعدد حدیثوں میں سے جس کی روایت ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نے کی ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، جو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے، علم کا راستہ اختیار کرتا ہے، ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس کا مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، یعنی علم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یعنی علم کا راستہ جو آپ نے اختیار کیا وہ حقیقت میں وہ جنت کا راستہ ہے. علم کا راستہ آپ کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے. تو علم کا راستہ اس کو کہیے یا کہیے جنت کا راستہ، راہ علم کہیے یا راہ جنت کہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لطالب العلم رضا بما يصنع. اور ایسے ہی فرشتے بھائیوں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور یہ لوگ جن کا یہ مقام اور رتبہ ہے، یہ بھائیوں طلاب علم کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں محبت میں، رضامندی میں، خوشی میں. اس لیے وہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے قریب رہتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں، بلکہ اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. ایسے فرمایا اسی حدیث میں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، کہ ایسے ہی عالم جو عالم ہے، جو علم سیکھتا ہے، اس کے لیے ہر چیز استغفار دعائے مغفرت کرتی ہے. ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ یعنی جتنے جو آسمان میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب اس کے حق میں دعائے مغفرت بھائیوں کرتے ہیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام اور رتبہ. آپ جہاں بیٹھے ہو ایک مقدس مبارک جگہ ہے، آپ کے حق میں جتنے آسمان میں ہیں زمین میں ہیں استغفار دعائے مغفرت کرتے ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھائیوں مچھلیاں جو سمندروں میں ہیں، سمندر کی گہرائی اس میں کتنی مچھلیاں ہیں، کیا حقیقت ہے ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن سبحان اللہ وہ مچھلیاں ان سمندروں کے اندر بھی طلاب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. ایسے ہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. اور عالم کی فضیلت، علم حاصل کرنے والے کی فضیلت عبادت گزار پر کئی مرتبہ زیادہ ہے. جس طرح کی چاند کی فضیلت یعنی 14ویں رات میں 15ویں رات میں چاند کی فضیلت اور باقی ستاروں پر واضح اور ظاہر ہوتا ہے. کیا رہا ہے بھائیو، 14ویں رات کو اگر آپ دیکھیں فضا کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھائیں اور مثلا بدری نہیں ہے اور آسمان کھلا ہے، صاف شفاف ہے، تو کیا نظر آئیں گے آپ کو؟ کیا نظر آئیں گے؟ سب سے بڑا، سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے زیادہ جس میں روشنی ہے وہ کیا ہے؟ لائٹ ہے، وہ چاند. یہاں تک کہ ابھی آپ بھائیوں میں سے سب ستاروں کو بھول کے سب نے چاند ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے اس کے سامنے اور ستارے غائب ہو جاتے ہیں اور ستاروں کو آپ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. یہاں تک کہ جب میں نے کہا تو آپ کے تصور میں بھی چاند ہی آ گیا، بڑا سا چاند نظر آ رہا ہے اور ستارے نظر نہیں. آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں
جو ایسے مجلسوں سے محروم ہے سمجھتے ہیں عبادت گزار اس کی فضیلت زیادہ ہے، ماشاءاللہ وہ عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تہجد کی نمازیں پڑھ رہا ہے، لا شک مطلوب ہے بھائی، اور یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی بات آئے گی. لیکن اگر مقارنہ کیا جائے نوافل العبادات میں، یعنی نفلی عبادتیں آپ کریں، علم حاصل کریں، علم بھائیو حاصل کرنا اس سے کئی مرتبہ بہتر ہے. اچھا اگر سوال کیا جائے کیوں بھائیو، تو جواب ہے آپ لوگ کے پاس کیوں؟ اللہ اکبر، بہت صحیح. اور دوسرا علم کی روشنی میں عبادت کریں وہ زیادہ بہتر. صحیح. اس لیے کہ بھائیو آدمی کے پاس جب علم نہیں ہوتا ہے ممکن ہے جہالت میں عبادت کر رہا وہ عبادتیں مقبول ہی نہ ہو. وضو اس کا ٹوٹ جا رہا، وہ سمجھ رہا وضو باقی ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا، بغیر وضو نمازیں پڑھ رہا ہو مثلا علی سبیل المثال. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علم حاصل کریں گے تو آپ سے اور لوگ مستفید ہوں گے. خاصتاً امت کو بہت ہی ضرورت ہے بھائیو صحیح علم کی. یہ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم یہ منکرات، بدعات اور شرکیات پا رہے ہیں اپنے مجتمعات میں، ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں. تو اگر جب آپ صحیح علم حاصل کریں گے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں گے، تو ان کو آپ نصیحت دے سکتے ہیں، صحیح راستے پر لا سکتے ہیں. تو اس میں زیادہ فائدہ کہ آپ ایک کونے میں اکیلے عبادت کرتے رہے یا جا کر مثلا برابر عمرہ کرتے رہے اور مسجد حرام میں اعتکاف میں بیٹھے رہے. نہیں، اس سے کئی مرتبہ زیادہ بہتر ہے علم حاصل کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ کہ علماء جو ہے یہی حقیقی وارث ہیں انبیاء کرام کے. انبیاء کرام یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے چہتے بندے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب سے بہتر، سب سے افضل. اور ان انبیاء میں پھر ہم جانتے ہیں رسل ہیں، پھر ان میں اولو العزم ہیں، پھر ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ علماء جو علم حاصل کرتے ہیں حقیقت میں یہی حقیقی وارث ان تمام انبیاء کرام کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. اور یہ انبیاء کرام وہ نہ دینار، نہ درہم، نہ مال، نہ دولت، جائیداد، زمینیں چھوڑ کر گئے ہیں، بلکہ کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ علم. ان کی جائیداد کیا ہے؟ علم ہے. تو جس نے علم حاصل کیا تو حقیقت میں یہ وافر حصہ پا لیا، یہی خوش قسمت ہے، یہ وافر حصہ پا لیا. یہی خوش نصیب آدمی جس قدر علم حاصل کرے گا اس قدر اس نے زیادہ میراث حاصل کیا انبیاء کرام کا. بھائیو اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ کہ علماء کرام ہی وہ انبیاء کرام کے حقیقی وارث ہیں. کہتے ہیں یہ سب سے عظیم فضیلت اور مقام اور منقبت ہے اہل علم کے لیے، اس لیے کہ انبیاء کرام یہ اللہ تعالی کے مخلوقات میں سب سے بہتر اور افضل ہیں. تو ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ کی علماء کرام یا علماء یہی حقیقی وارث انبیاء کرام کے. کہتے ہیں یہ جملہ سب سے زیادہ اہل علم جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے متعلق سب سے زیادہ فضیلت اور ایسے ہی اونچا مقام اور رتبے اور منقبت ہے ان کے لیے اس میں، اس لیے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اور افضل ہے. تو ظاہر بات ہے جو ان کے وارث ہیں یعنی جو اہل علم ہیں یہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہتر اور افضل ہے. انبیاء کرام کے بعد سب سے بہتر اور افضل کون ہے؟ جو علم حاصل کرتے ہیں. پھر سے کہہ رہا ہوں علم سے مراد شرعی علوم، قرآن و حدیث کا علم اور قرآن و حدیث سے متصل جو علوم. پھر ایسے ہی کہتے ہیں جب بھی کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا مال جائیداد جو سب سے قریب ہوتے ہیں ورثہ کے پاس منتقل ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کے انتقال ہو جانے کے بعد ان کا مقام یا ان کی جو ذمہ داریاں تھیں یعنی علم بانٹنا، علم نشر کرنا، دعوت اللہ، وہ حقیقت میں علماء کرام ہی نے نبھایا. اسی لیے وہی اس کے حقدار ہوئے کہ وہی وہ وارث بنے انبیاء کرام کے. ایسے ہی
اس میں بھائیوں کہتے ابن القیم رحمہ اللہ کہ تنبیہ اور اشارہ ہے کہ یہ لوگ یعنی علم حاصل کرنے والے سب سے زیادہ قریب ہیں انبیاء کرام علیہم السلام سے. ایسے ہی بھائی اور محترم ساتھیوں اس میں اشارہ ہے کہ امت اور لوگ عوام الناس جو اتنی مثلا گہرائی میں نہیں گئے اس علم القرآن اور حدیث میں کہ ان کی قدر کریں، احترام کریں اور اطاعت کریں. اور لا شک اگر اطاعت قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں کر رہے یا واضح ہو گیا کہ ماشاءاللہ حضرت کچھ اور لائن اختیار کر لیے ہیں، وہ تو سنت پھیلانے کے بجائے بدعتیں نشر کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دینے کے بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہیں، تو الگ وہ مسئلہ ہے. بھائیو اور محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، ایسے ہی ان فضائل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ آدم کے بیٹے یا انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اعمال کے سلسلہ منقطع ہو جاتے، رک جاتے. کیوں؟ اس لیے جو اللہ نے زندگی دی ہے اسی میں آپ کو چانس دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں. مرنے کے بعد اگرچہ برزخی زندگی ہے، میدان محشر میں 50,000 سال ٹھہرنا ہے، تو وہاں بھائیوں اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ عبادت کریں، نہ آپ کی عبادت شمار کی جائے گی آپ کی نیکیوں میں. کیوں؟ اس سے ٹائم ختم ہو گیا. تو مرنے کے ساتھ ہی سمجھیے وہ اعمال کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سوائے 3 طریقہ 3 ذرائع ہے جس سے بھائیوں ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کی تو موت واقع نہیں ہوتی ہے، تو وہ فرشتہ لکھتا رہتا قیامت تک، اگر آپ اس پر عمل کر رہے ہو. کیا ہے؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ. اگر آپ نے ایسا صدقہ دیا ہے یا آپ کی طرف سے آپ کے گھر والوں نے ایسا صدقہ کیا جس سے بھائیوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، مثلا آپ نے مسجد بنائی یا مسجد میں حصہ لیا، اسکول صحیح تعلیم ہو رہی ہے، اور یہاں بھی بچنا چاہیے. اگر غلط تعلیم ہے تو الٹا بھائیوں تو گناہ پر گناہ ملتا رہے گا. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. یا ایسے آپ نے پانی کا بندوبست کیا، لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں، ایسے ہی صدقہ جاریہ کا بھائیوں بہت ہی وسیع دروازے ہیں. ایسے نمبر 2 او علم ينتفع به. اگر آپ صحیح علم چھوڑ کر گئے ہیں، لوگوں کو سکھا کر گئے ہیں، یا ایسے صحیح علم آپ کتابوں کی شکل میں اس کو تقسیم کر کے گئے ہیں، تو آپ بھائیو اس طرح یہ علم جو ہے چھوڑ کر جا رہے ہیں، بتا کر جا رہے ہیں، تو بھائی اس کا کیا؟ اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایسے ہی بھائیو اولد صالح يدعو له. نیک اولاد اگر آپ کے حق میں وہ دعا کر رہے ہیں تو ثواب ملتا رہے گا. بھائیو اگر کچھ سوالات ہے تو اس کو آخری میں لکھ لیں اپنے پاس، آخری میں پوچھیں تاکہ تسلسل قائم رہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ذکر کر رہا ہوں، معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا معاملہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کا فقہ سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو یا سمجھ عطا کرتا ہے، اسے سمجھ دیتا ہے. فقہ، اور یہ بھی بھائی اپنا موضوع جو بلوغ المرام ہے، یہ حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ ہے، بلکہ یہ احادیث الاحکام ہے، حلال اور حرام کی حدیثیں ہیں، مسئلے مسائل کی حدیثیں ہیں، فقہ کی حدیثیں جس کی زیادہ ضرورتیں پڑتی ہیں لوگوں کو توحید اور عقیدے کے علم کے بعد. تو بھائی اور محترم ساتھیوں، اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا معاملہ نہیں چاہتا ہے تو اسے توفیق نہیں دیتا ہے، وہ بھائیوں ایسی مجلسوں سے محروم ہو جاتا ہے، علم کی درسگاہوں سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھائیوں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں دین میں فقہ اور سمجھ عطا کرے، اور ہمیں محروم یا ان بد نصیبوں میں نہ شامل کرے. بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ فضیلت پر ایک اور بات ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ کو کبھی کبھی ایمان حاصل ہوتا ہے، ایمان دیا جاتا ہے، تب بھی ممکن ہے گمراہ ہو جائے. اور ایسے ہی کبھی کبھی قرآن بھی دیا جاتا ہے اسے اور گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے بہت سے حافظ قرآن ہیں بھائیوں، بے نمازی ہیں بلکہ دین سے آؤٹ ہے. ایسے ہی کہتے ہیں وَقَدْ يُعْطَ الْإِيمَانُ
والقرآن فیضل، اور کبھی کبھی ایسا ہے ایمان اور قرآن دونوں عطا کیا جاتا ہے، ملتا ہے اسے، تب بھی وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ولیکن اذا اعطی القرآن والعلم فلا يضل ابدا، لیکن اگر اسے قرآن اور علم عطا کیا گیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن اور علم، تو بھائیو اگر ایمان الگ مل رہا تب بھی گمراہ ہو سکتا ہے، قرآن مل رہا ہے تب بھی گمراہ ہو سکتا ہے، ایمان قرآن دونوں مل رہا ہے، علم سے محروم ہے، سمجھ سے محروم ہے، تو کیا ہے بھائیو محروم ہو سکتا ہے، لیکن اگر قرآن اور علم دونوں اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ بھائیو سنتے ہوں گے، اخبار میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، کبھی سنے ہیں مثلا کوئی مسلمانوں کا کوئی عالم جو عالم تھا، مثلا عیسائی ہو گیا یا ہندو ہو گیا، بدھسٹ ہو گیا، نہیں سنیں گے آپ، لیکن اس کے بالمقابل بڑے بڑے ان کے جو پادری مسلمان ہو گئے، بڑے بڑے ڈاکٹرز مسلمان ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ لیکن الٹا نہیں آپ دیکھیں گے۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھیو، اس کے بالمقابل علم کی فضیلت ہے تو اس کی ضد جو جہالت ہے، اس کی بھی اہل علم نے اس کی مذمت کی ہے، اس کی مذمت کی ہے تاکہ ہم بھائیو جہالت کو اپنے سے ہٹائیں، ختم کریں اور ہم علم کا راستہ اختیار کریں۔ تو اس مسئلے میں علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اقل الناس قیمتا اقلهم علما، یعنی لوگوں میں سب سے کمتر یا کمتر آدمی جس کی کم حیثیت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جس کے پاس کم علم ہوتا ہے، یعنی علم سے عزت ملتی ہے، بلندی، جہالت سے آدمی کیا یعنی وہ محروم ہو جاتا ہے، کمتر ہو جاتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں۔ ایسے ہی الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں رأیت اقواما من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولون من عمل بغیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلحه۔ سبحان اللہ، الحسن البصری رحمہ اللہ کے قول پر غور و فکر کریں۔ یہ سننے کے بعد آپ کے سامنے کچھ لوگ یا کچھ جو مشہور ہیں نظر آنے لگیں گے، یا کچھ جماعتیں نظر آنے لگیں گی، کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں سے یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ اکبر، یہ تابعی ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نقل کر رہے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث، فقہ اور عقیدہ سیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ من عمل بغیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلحه، جو آدمی بغیر علم سیکھے ہوئے عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو بھائیوں اس سے نقصان زیادہ ہوتے ہیں اس کے بنسبت کہ اس سے اصلاح ہو۔ اصلاح یعنی سدھارنے سے زیادہ وہ بگاڑتا ہے، اصلاح کرنے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اور واللہ واقع ہے امت میں۔ اس لیے علم نہیں حاصل کیا اور لوگ میدان دعوت میں اتر گئے، میدان فکر میں اتر آئے اور دین کا نام لینے لگے، تو انہوں نے بھائیو دین کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ بہت سے لوگوں کو شک میں ڈال دیا کہ ارے یہ اسلام یہ کہتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ مثالیں بھائیو ایک دروازے کھل جائیں گے، اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بہرحال پھر کہتے ہیں الحسن البصری رحمہ اللہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقوال نقل کرتے ہیں، والعامل بغیر علم کالسائر علی غیر طریق، اور جو آدمی عمل کرتا ہے بغیر علم سیکھے تو وہ ایسا آدمی ہے جو راستہ نہیں ہو اور چلنا چاہے۔ کیا رہا ہے بھائیو؟ جہاں راستہ نہیں ہے وہ کیسے چلے گا؟ نہیں چل پائے گا۔ فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادت، تو علم حاصل کرو، اتنا حاصل کرو، لیکن یہ بھی نہیں کہ عبادت سے غافل ہو جاؤ۔ یہ بھی بھائیو، یہ بھی کبھی کبھی کچھ طلاب علم ہے، اللہ معاف کرے، محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر کچھ فرائض کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، بلکہ سنن مؤکدہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور یہ غیر مناسب ہے۔ سنن مؤکدہ کو طلاب علم اس سے دور رہیں بھائیو، سنن مؤکدہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ علم حاصل کرو، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ عبادت سے غافل ہو جاؤ، عبادت میں کمی آ جائے۔ ایسے ہی وطلب العبادت طلبا لا يضر بالعلم، ایسے عبادت کا بھی اہتمام کرو، اتنا اہتمام کرو، لیکن ایسا بھی نہیں کہ علم سے غافل ہو جاؤ اور اس کی وجہ سے علم میں آگے نہ بڑھ سکو اور تمہیں نقصان پہنچے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو اور ہمارے ماں و بہنوں، علم حاصل کرنے کے لیے متعدد آداب ہیں، اس لیے کہ شاید یہ درس 4 سال تک چلتا رہے، اللہ المستعان۔ اور آج جو تاریخ ہے پیر کا دن ہے 29/4/1437 ہجری، موافق 8 فروری 2016۔ اللہ عالم، اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کی زندگی باقی رکھی
تو پھر آخری تاریخ سنتے ہیں وہ تاریخ کیا ہوگی. تو بہرحال تو ضروری ہے کہ ہم کچھ آداب سیکھیں اور اس کو ہم سمجھیں تاکہ عملی جامہ پہنائیں. تو پہلا ادب، پہلی نصیحت، پہلی وصیت کہ ہم سبھی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. ہم علم حاصل کر رہے ہیں، یہ وقت دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، کام چھوڑ رہے ہیں، بچوں سے دور ہو رہے ہیں، یا ہمارے بھائی جو ویب سائٹ کے ذریعے سن رہے ہیں وہ بھی اس کے لیے جو وقت دے رہے ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس کے لیے اہتمام کے ساتھ یعنی اتنا ٹائم وہ نکالیں، اپنی ایک ترتیب دیں. اور یہ ترتیب یا وقت جو دیں گے وہ اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر بدلہ عطا کرے گا. تو اہتمام کریں. لائیو دروس سننے میں بھی اور پھر بعد میں ریکارڈنگ سننے میں کافی فرق ہے. جس طرح کی یہاں سامنے موجود ہونے میں اور ایسے ہی انٹرنیٹ کے ذریعے سننے میں فرق ضرور ہے کچھ، لیکن بہت سے بھائیوں کی مجبوریاں ہیں تو الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حسن نیت کی وجہ سے برکت دے گا اور ان کو بھی انشاءاللہ پورا ثواب عطا کرے گا. تو بھائیو پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہم سبھی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم یہ علم جو حاصل کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، ہم یہ اللہ کے لیے، ہمارا مقصد اس کے پیچھے ریا، نمود، شہرت، تعریف، سرٹیفکیٹ حاصل کرنا دنیا نہیں ہے. اور یہ بھائیو ایک قاعدہ ہے اسلام میں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے جب تک نہ اس عمل یا عبادت میں اخلاص نہ ہو. اور دوسری شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت. اس مسئلے میں کئی حدیثیں ہیں، چند حدیثیں ذکر کر رہا ہوں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء او لتماروا به السفهاء او لتصرفوا وجوه الناس اليكم فمن فعل ذلك فالنار. کہ علم اس لیے نہیں حاصل کرو تاکہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے فخر و مباحات کرو کہ میں بھی عالم ہوں، عالموں کے ساتھ میرا بیٹھنا ہو رہا ہے، ہم ان سے کم نہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ ہم ہیں. اور ایسے اس لیے نہ طلب کرو کہ جاہلوں کے ساتھ مثلا ان کو تعلیم دینے کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، انہیں فتویٰ دینے کے لیے، اس لیے ان میں اپنے پوزیشن کو بڑا کرنے کے لیے، اور نہ ایسے ہی کہ تاکہ مجلسوں میں تمہیں آگے بڑھایا جائے، لوگ اپنی نگاہوں سے آپ ہی کی طرف دیکھیں اور متوجہ ہو جائیں. جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہے، جہنم ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا. اور ایسے ہی اسی معنی میں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اس کو بھی امام یا علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے. اور صحیح اور حسن یہ بھی دوسرا جو درس ہوگا اس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی. بھائی اور محترم ساتھی، عمر رضی اللہ عنہ بکثرت یہ دعا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. اللہم اجعل عملی صالحا وَاجْعَلْهُ لَكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا. امام احمد نے یہ روایت کی ہے زہد میں کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ اکثر یہ دعا پڑھتے رہتے تھے: اللہم اجعل عملی صالحا وَاجْعَلْهُ لَكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ لِأَحَدٍ شَيْئًا. کہ اللہ ہمارا ہر عمل صالح بنا، نیک بنا، اور ہمارا ہر عمل تیرے لیے خالص رہے، اللہ اس میں خلوص پیدا کر، اور اس میں سے ادنا بھی حصہ کسی اور کے لیے نہ رہے. بھائی اور محترم ساتھیو، ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنا ہی اچھا ہے بندہ اگر علم حاصل کرے اور اس میں اس کا اخلاص ہو اور اس کی نیت صحیح ہو. تو کہا گیا کہ کس طرح اے امام بندہ اخلاص لائے، تو کہا یرید رفع الجہل عن نفسہ وغیرہ، کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ جہالت اپنے سے اٹھانا چاہ رہا، ہٹانا چاہ رہا، رفع کرنا چاہ رہا، اور دوسروں سے بھی. تو بھائیو یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ادھر ایک نصیحت دے رہے. تو ہمارا اور آپ کا بھی یہی ارادہ یہ ہونا چاہیے ابھی سے کہ ہم یہ خالص اللہ کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بھی ارادہ کہ تاکہ جہالت ہم سے اٹھے، ختم ہو، اور دوسروں کو بھی ہم جہالت سے نکالیں اور انہیں صحیح تعلیم دیں. ایسے ہی دوسری نصیحت یہ ہے، دوسرا ادب علم حاصل کرنے کے لیے تواضع، انکساری، عاجزی، جو تکبر، گھمنڈ کے ضد ہے، یہ بھائیو یہ تواضع اپنانا چاہیے. کہا جاتا ہے من تواضع عن العلم نالہ ومن لم يتواضع لم ينلہ. جو علم کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری، گھمنڈ غرور نہیں کرتا ہے، تو کیا
اسے علم حاصل ہو جاتا ہے. اور جو بھائی تواضع نہیں اختیار کرتا ہے, متکبر ہوتا ہے, گھمنڈ ہوتا ہے اس کے اندر, تو وہ محروم ہو جاتا ہے, اسے علم نہیں ملتا ہے. ایسے ہی کچھ سلف صالحین نے کہا العالم یعرف الجاہل, کہ ایک عالم جاہل کو پہچانتا ہے اچھی طرح, والجاہل لا یعرف العالم, لیکن ایک جاہل عالم کو نہیں پہچانتا ہے. بلکہ بہت سے جاہل اپنے آپ کو کم تھوڑی سمجھتے ہیں عالموں سے, ہے کہ نہیں؟ صحیح نہیں, کم نہیں سمجھتے. تو کیا وجہ ہے بھائیو؟ کیوں بھائیو ایک عالم جاہل کو پہچانتا ہے لیکن جاہل عالم کو نہیں پہچانتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ لأن العالم كان جاہلا والجاہل لم يكن عالما, اس لیے کہ عالم ایک وقت وہ بھی جاہل تھا, اسے علم نہیں تھا, اور جاہل جو ہے کبھی پہلے سے عالم تو نہیں تھا, عالم نہیں بنا, تو اسی لیے وہ عالم پہچانتا ہے, جاہل کو جاہل نہیں پہچانتا ہے. تو یہ تواضع اس میں ہونی چاہیے بھائیو. ایسے ہی مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ کہتے ہیں لا ينال العلم مستحی ولا مستكبر, دو قسم کے لوگ علم سے محروم رہتے ہیں. ایک جو زیادہ شرم و حیا, زیادہ اس کے اندر شرم اور حیا ہے, جو سوال نہیں کر پاتا ہے, اور دوسرا جو تکبر کرتا ہے. اور بھائی اور محترم ساتھیوں, بہت سے ہیں وہ لوگ جو دونوں وجوہات کی وجہ سے علم سے محروم ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ شرماتے ہیں, یار جائیں گے مجلس میں, پھر مکتب میں جانے کی کیا ضرورت ہے, کچھ لوگ کچھ اور کہیں گے, مثلا عجیب عجیب سب کے خیالات ہوتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں آپ, ہاں, یا کبر کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے. اور کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی کچھ زیادہ ہی تکلف کر بیٹھتے ہیں کہ درس دینے والے کے اندر یہ شرطیں ہونی چاہیے, یہاں سے فارغ ہونا چاہیے, جس کے وجہ سے بہت سے جو علم مثلا علم کی تعلیم یا تعلیمیں دے رہے ہیں علم کے مجلسوں سے, وہ پھر اس سے دور رہتے ہیں. یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک عالم کے پاس بیٹھ گیا تو خلاص پورے علوم کا احاطہ کر لیا, جبکہ اہل علم بھائی اگر ان کی سیرت دیکھیں گے, ابن حجر کا بھی آئے گا, وہ کئی عالموں سے فائدہ اٹھاتے تھے, یعنی زیادہ سے زیادہ سے فائدہ اٹھائے, سب سے الگ الگ اللہ تعالیٰ خوبیاں دیتا ہے, الگ الگ مہارتیں, تو وہ آپ سب سے واقف ہوں گے. اور جو صرف ایک ہی عالم سے یا ایک ہی سے اکتفا کرتا ہے تو حقیقت میں اس کی معرفت اور علم میں نقص ہوتا ہے. بھائی اور محترم ساتھیوں, وکیع رحمہ اللہ کہتے ہیں لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه, کہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک نہ وہ ان سے علم حاصل کرے جو عمر میں اس سے بڑے ہیں اور جو اسی کے عمر کے ہیں اور جو اس سے چھوٹے بھی ہیں. ادھر بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, بہت سے لوگ مثلا اس لیے ہم عمر ہے تو یعنی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں, یا ان سے کم ہے تو اور مزید حقیر نظر سے دیکھتے ہیں, ارے وہ ہمارے سامنے بچہ تھا عالم ہو گیا, ہاں اللہ نے توفیق دی, کیا مشکل ہے کہ آپ اس کے علم سے اس کی درسگاہوں سے فائدہ اٹھائیں. تو بہرحال یہ وکیع رحمہ اللہ کہ یہ بہت ہی مہم بات ہے بھائیو, جس میں ہم سبھی کے لیے سبق ہے. لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه, کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک نہ علم سیکھے جو اس سے بڑے ہیں, اس کے ہی عمر میں جو اس سے چھوٹے ہیں. تیسری نصیحت, تیسرا ادب بھائیو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ نکلے ہیں تو اس میں محنت کریں, آپ کی ہمت بلند ہونی چاہیے, آپ کو جد و جہد کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جس طرح بہت سے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کبھی درسگاہ میں سو بھی رہے ہیں, ہاں, تو یہ ایسے لوگ غالباً محنت نہیں کر رہے ہیں بھائیوں, یہ کامیابی سے محروم رہیں گے. ابن عباس رحمہ اللہ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, ان کی کتنی عمر تھی؟ کتنی عمر تھی بھائیوں؟ 13 سال. 13 سال. تب بھی ان کا شمار بھائیوں ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں. ان صحابہ کرام میں ان کا 6 نمبر ہے, اور ان صحابہ کرام میں جو فقہا ہیں, ان صحابہ کرام میں سے جو مفسرین ہیں, ان صحابہ کرام میں جو لغت, ایام عرب, تاریخ, سب کے بارے میں ان کے لیے بھائیوں درس دیتے تھے اور ان سے سینکڑوں استفادہ کرتے تھے. 13 سال آپ تعجب کریں تو حدیث میں کس طرح اتنا آگے بڑھ گئے. تفسیر کے لیے لا شک زیادہ معتبر تفسیر ان کی ہوتی صحابہ کرام کی جو زیادہ وقت گزارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فقہ میں بھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ فائدہ اٹھایا, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے, تو کیسے؟ اس کی وجہ ایک یہ بتا رہے ہیں, لا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت, لیکن دعا کی برکت کے ساتھ یہ نہیں کہ بس سوتے رہتے تھے بھائیوں. ان کے بارے میں آتا ہے, الدارمی کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے جو انصاری تھا کہا کہ ایسا ہے کہ اے فلاں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اصحاب نبی تو بہت زیادہ ہیں، چلو ہم لوگ محنت کرتے ہیں، اس لیے مدد آدمی چاہتا ہے نا، جب مدد ہوتی ہے تو بہتر مدد کوئی کرے ساتھ دے تو ہمت بڑھتی ہے، تو کیا رہا ہے ہم دونوں مل کے چلو علم حدیث حاصل کرتے ہیں، صحابہ کرام سے حدیثیں سنتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو اس نے کہا کہ ارے ابن عباس، یار تعجب کی بات ہے آپ پر، افسوس ہو آپ پر، ارے آپ یہ سمجھ رہے کہ کل آپ کی ضرورت پڑے گی، اصحاب نبی اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، ارے کہاں کا کیا خیال، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی بات سے متاثر نہیں ہوئے کہ چلو اب ایسے ہی ہم بھی عمر گواتے ہیں کھیل کود میں، نہیں، انہوں نے چھوڑ دیا اور سبحان اللہ کہتے تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا فلاں صحابی رسول کے پاس کچھ حدیثیں ہیں تو وہاں پہنچ جاتے تھے ان کے گھر میں ظہر کے بعد اور دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، چادر اوڑھ لیتے تھے اور بھائیوں ہواؤں سے گرد غبار ان کے چہرے پہ پڑتے تھے، چہرے پر گرد غبار آتا تھا، تب بھی ادھر بھائیوں صبر کرتے تھے، تواضع اختیار کرتے تھے تاکہ ان کے استاذ کے اندر مزید یعنی اہتمام ہو علم سکھانے کے لیے۔ بہرحال وہ صحابی رسول جب نکلتے تھے مثلا عصر کے ٹائم یا ظہر کے ٹائم تو ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہمیں بتا دیتے، ہم آتے آپ کے پاس۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کس طرح قدر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے، یعنی اہل البیت سے۔ اور آج یہ رافضہ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت اہل البیت سے کرہ کرتے ہیں، ہرگز نہیں، ہمارے قدوہ صحابہ کرام ہیں اور اہل البیت بھی ہیں، صحابہ کرام نے ان کی تعظیم کی، ہم بھی کرتے ہیں۔ بہرحال تو کہتے تھے نہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا کہ ہم آپ کے پاس آئیں۔ تو بہرحال کس لیے آپ آئے؟ حدیث سننے کے لیے۔ تو حدیث اس طرح سناتے تھے اور یاد کرتے تھے اور لکھتے تھے۔ بھائی اور محترم ساتھی، انہوں نے کہا جب پوچھے گئے کہ کس طرح آپ نے علم حاصل کیا تو کہا بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غیر مؤول، کہ ہم نے علم اس طرح حاصل کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی، سوال کرنے والی زبان، سوال میں کرتا تھا، اشکال پیدا ہوتا سوال کرتا رہتا تھا، اور ایسے قلب عقول اللہ تعالیٰ نے وہ دل دیا جس میں سمجھ ہے اور میں سمجھ لیتا تھا یا سمجھنے اور اس کو بیٹھانے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ بدن جو تھکتا نہیں ہے علم کی خاطر۔ بھائیو محترم ساتھیو، صحیح امام بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی سورۃ الکہف میں بھی ہے۔ تو بھائیو اس واقعے میں المہم دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام علم کی خاطر الخضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا الخضر علیہ السلام نے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ کہا جئت لتعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی تابع داری کروں گا، میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم عطا کیا ہمیں بھی وہ سکھائیں۔ تو اس پر الخضر نے کہا اما یکفیک ان التوراۃ بیدیک وان الوحی یاتیک، کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تورات تمہارے پاس ہے اور وحی آپ پر نازل ہوتی ہے، یہ اکتفا کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے تب بھی بھائیو علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا؟ جب پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جن کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں کہا میں کلیم اللہ ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، میں اولو العزم میں سے ہوں، ہمارے پاس جبریل امین آتے، ہمیں کیا ضرورت ہے الخضر میں جاؤں ان کے پاس؟ نہیں، سبحان اللہ، یہ خود گئے اور انہوں نے پورا ارادہ کیا۔ جب انہوں نے کہا ہماری شرط ہے کچھ سوال نہیں کرنا، کہا میں تیار ہوں۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھیو، تو اس میں قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لو کان احد منا مکتفیا من العلم لاکتفى نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام اذ قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہ اگر کسی کے لیے بھائیو کافی ہوتا کہ مزید علم نہ حاصل کرے تو موسیٰ علیہ السلام اکتفا کر بیٹھتے۔ وحی نازل ہو رہی تواد بھائی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ کیا ضرورت تھی کہ جائیں اور خضر علیہ السلام کو ڈھونڈیں اور ان کے چکر میں جائیں، اور ایسا علم جو اللہ نے عطا کیا تھا کہ ان کی سمجھ سے باہر وہ علوم تھے، لیکن گئے بھائی۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی بھائیوں ہے، کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا سمجھ لیا، میں فلاں العلوم سے فارغ ہوں، فلاں جامعہ نہیں، سب کے لیے علماء کرام آپس میں بھی ابھی بھی بھائیوں جن کی داڑھیاں سفید ہو گئیں، ایک بھی بال کالے نہیں، وہ بھی اور مشائخ سے ان کے دروس میں ابھی بھی حاضر ہوتے ہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کے دروس میں آپ دیکھیں گے بوڑھے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی علم سے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں خلاص کافی ہمارے لیے اتنا سیکھ لیا، 4 سال کلیہ سے فارغ ہو گیا بھی یہ حاصل کر لیا۔ بھائی اور محترم ساتھیو، الخطیب البغدادی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام الرحلہ فی طلب الحدیث، یعنی حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ اس میں عجیب و غریب واقعات آپ تعجب کر بیٹھیں گے، اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وہ ٹھہرے تھے، ادھر بھی دیکھیے وہ بھی اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرح، یعنی کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک حدیث کے خاطر مدینہ سے مصر کا انہوں نے سفر کیا، ایک حدیث کے خاطر، لمبی حدیث ہے، المہم وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کہا عقبہ بن عامر سے، حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يبق احد سمعه غیری وغیرک فی ستر المؤمن، کی ایک حدیث جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور آپ بھی، اور ہمارے حساب ہمارے خیال سے ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی یہ حدیث کو نہیں سنا ہے، یہ حدیث کی تحقیق کے لیے پہنچے تھے بھائی، مزید اطمینان کے لیے کہ وہ حدیث کے الفاظ کیا۔ بہرحال پھر انہوں نے ذکر کیا حدیث کہ جس نے کسی بھی مؤمن کی کوئی بھی غلطی، عیب، کوئی بھی وہ چیز جو نہیں پسند کرتا ہے کہ نقل کیا جائے، اگر اس کو پوشیدے میں رکھا، چھپا کر رکھا، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے بھی گناہ، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا، ایسے ہی اس کے بھی گناہوں کو اللہ تعالی چھپا کر رکھے گا۔ بہرحال تو دیکھیں ایک حدیث کے خاطر، ایسے ہی جابر بن عبداللہ، یہ بھی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو 1000 سے زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں، یہ بھائیو ایک حدیث کے خاطر عبداللہ ابن انیس شام سیریا کا انہوں نے سفر کیا، کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جن کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو میں نے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہے، ایک حدیث ہے جو ہم نے نہیں سنی۔ بہرحال کہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے اونٹ کو تیار کیا، 1 مہینہ لگا پہنچنے میں، پھر وہاں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ یہ صاحب حدیث عبداللہ ابن انیس الانصاری ہے، ان کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ایک حدیث آپ کے پاس ہے جو قصاص اور بدلے کے بارے میں ہے، جو ہم نے وہ حدیث نہیں سنی ہے، مجھے یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو ہماری موت یا آپ کی موت واقع ہو جائے اور یہ حدیث سننے سے محروم ہو جاؤں، تو یہ حدیث سننے کے لیے آیا، سننے کے بعد فوراً وہاں سے واپس آ گئے۔ بھائی حدیث یہ بھی اصل موضوع سے ہٹ کر اسے آگے بڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھی جو کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود بھی پرانے صحابی رسول ہیں، مکہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ نہیں، سابقین الاولین میں سے ہیں، تو یہ حدیثیں سنتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور ایسے کچھ حدیثیں مثلا اور صحابہ کے حوالے سے سنتے تھے یا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق، تو بھائیوں وہ سننے کے باوجود اس کو کہتے اسناد عالی، تاکہ اسناد عالی ہو جائے، یعنی بیچ میں واسطہ دینے کے بجائے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مثلا یہ فلا فلا حدیث، تو یہ واسطے کو ختم کرنے کے لیے تاکہ ڈائریکٹ آپ سن لیں عمر رضی اللہ عنہ سے، اس کی خاطر بھائیوں وہ کوفہ سے مدینہ پہنچتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کرتے تھے، ان سے ڈائریکٹ سنتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں بھائیوں، ایک حدیث کی خاطر آپ کے لیے کہ گاڑی سے یا ٹرین سے، ہوائی جہاز سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، ٹیکنالوجی یہ سب آپ کے سامنے ہے، آپ پورا حدیثوں کا مجموعہ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دروس اور ڈائریکٹ مشائخ سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کا بھائیوں یہ شکر ہے، بہت بڑا احسان ہے، تو فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ الٹا یہ ہمارے لیے بھائیوں یہ ٹیکنالوجی درد سر ہو جائے یا اس سے ہم یہ جو نقصانات ہیں وہ ہم اس سے حاصل کریں۔ واللہ یہی باتیں اگر ہوتی بھائیوں اسلاف کے زمانے میں تو بھائیوں کیا نہ کیا کر دیتے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، اللہ نے مہیا کیا، لیکن تب بھی ہمارے اندر ہمت بھائیوں، ارادہ بہت ہی کمزور ہے، 1.5 گھنٹے کے لیے بھی بات بہت بھاری لگنے لگتی ہے، وہاں سے یہاں آنے میں ذرا بہت ہی یہ بات گراں گزرنے لگتی ہے، تو بھائی اور محترم ساتھیوں یہ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ علم حاصل کے ساتھ ساتھ، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا، اور ایسے ہی دوسروں تک یہ علم کو پہنچانا، یہ بھائیوں ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ علم حاصل کریں اور عمل نہ کریں، یہ مصیبت ہے، یہ مشکل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر کر رہا ہوں بھائیوں، جو الخطیب البغدادی نے الجامع لاخلاق الراوی میں ذکر کیا ہے، کہتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ما كتبت حدیثا الا وقد عملت به، میں نے جو بھی حدیث لکھی ہے اس پر میں نے عمل بھی کیا۔ سبحان اللہ، مسند امام احمد میں بھائی صاحب کتنی حدیثیں ہیں؟ تقریباً 40,000، 30,000 کے اوپر ہے۔ کوئی بھی میں نے جو بھی حدیثیں لکھی ہیں ہم نے اس پر عمل کیا۔
یہاں تک کہ ایک مرتبہ یہ حدیث ہمارے نگاہوں کے سامنے سے گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کی، اور ابا طیبہ جس نے حجامت کی آپ نے 1 دینار دیا، تو میں نے بھی حجامت کی اور اس حجام کو میں نے بھی 1 دینار دیا۔ ہر حدیث یہ ائمہ کو یہ مقام رتبہ، یہ علم برکت، وہ بھی ہمارے آپ کے وہ بھائیو نوح علیہ السلام کی عمر نہیں جیے، نہیں، برکت اللہ تعالیٰ دی، ان کا اخلاص، نیت میں اخلاص تھا، اللہ تعالیٰ برکت کی وجہ سے بھائیو یہ مقام اور رتبہ یہاں تک کہ امام ائمہ کا لقب ملا جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، تو یہ ضروری عمل اور دوسروں تک بھی پہنچانا، اور یہ موضوع ہمارے خیال اکثر سنتے رہتے ہیں، اس لیے زیادہ میں ادھر ٹھہرنا نہیں چاہتا ہوں، اور یہ آدمی کے لیے حقیقت میں بہت ہی یہ بری بات ہے ایک عالم کے لیے، ایک علم سیکھنے والے کے لیے کہ علم سیکھے پھر عمل نہ کرے اور پھر ایسے دوسروں تک پہنچائے نہیں۔ علم کی برکت اس میں ہے کہ آپ عمل کریں اور پھر ایسے دوسروں تک بھی بھائیوں پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح امام بخاری کی روایت ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، ہماری طرف سے تبلیغ کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو بھائیوں الحمدللہ آپ کو اللہ نے توفیق دی، ایک آیت نہیں، ایک حدیث نہیں، کئی حدیثیں، کئی آیتوں کا علم ہے، تو آپ عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، علم حاصل کرنے کے متعلق اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ کتنے سال تک آدمی کو علم سیکھنا چاہیے؟ 10 سال 20 سال آخری عمر تک، بہت صحیح، بالکل صحیح جواب، ماشاء اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، متى تطلب العلم یا امام، الى متى تطلب العلم یا امام، کہ امام یعنی اتنے بڑے آپ امام ہو گئے، عالم ہو گئے، کب تک اب علم حاصل کرتے رہیں گے؟ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یعنی علم ابھی بھی حاصل کرتے رہتے تھے، تو کہا من المحبرۃ الی المقبرہ، دوات سے لے کر قبرستان یا اپنی قبر میں پہنچنے تک۔ الامام التستوری سے سوال کیا گیا کہ کب تک علم حاصل کرنا چاہیے، یعنی بہتر کیا ہے، کتنی سال تک بندہ عمر حاصل کرے، تو کہا یہاں تک کہ اپنا یہ دوات، اس میں جو بھائیو سیاہی ہے، یعنی گرا دے اپنی قبر پر، یعنی اپنے ساتھ لکھتا رہے یہاں تک کچھ بچا اور موت واقع ہو گئی، تو یہ ممکن ہے اگر اس کے مقصد یہ نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے اور گرا دینا چاہے، باقی خلاص آپ ابھی بھی یہ جتنا باقی تھا آپ کے ساتھ یہ ختم ہوا، آخری وقت تک یہ لازم اور ملزوم ہے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، ابن القیم رحمہ اللہ کی اس بات سے اب یہ درس اب میں ختم کر رہا ہوں، اس میں کہتے ہیں مفتاح دار السعادہ میں بہت مہم بات ہے، علم کے 6 مراتب ہیں، یہ سبھی کے لیے نصیحت میں دے رہا ہوں شروع ہی سے، 6 مرتبے ہیں، 6 ترتیب سے آپ جائیں گے تو آپ حقیقت میں علم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے حسن السؤال، یعنی اچھے ڈھنگ سے سوال کرنا، ادب اور اچھے اسلوب، اچھے طریقے سے سوال کرنا، یہ بھی ایک ادب ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائیو؟ اس لیے بہت سے لوگ بھائیو محروم ہو جاتے ہیں علم سے، کیوں؟ یا تو سوال ہی نہیں کرتے ہیں، بات آئی اس لیے اتنی شرم ان کے اندر ہوتی ہے کہ سوال ہی نہیں کرتے ہیں، یا تو بکواس باتوں کا سوال کرتے ہیں، اس سے اہم باتوں کا سوال ہی نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح کہ اہل العراق ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے ابن عمر، اس حاجی کے بارے میں کیا ہے جس نے مثلا ایک مکھی کو مار دیا حالت احرام میں؟ انہوں نے بھی افسوس کیا ابن عمر نے کہ ارے اس کو دیکھو، اس عراقی کو ایک مکھی کے بارے میں یا ایک مچھر کے مارنے کے بارے میں سوال کرے، جبکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا ہے، اس کی پرواہ نہیں، اور ادھر ایک مکھی کے لیے پریشان۔ تو ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھائی سوال ہی نہیں کرتے ہیں، یا بھائیو کچھ مہم چیزیں ہوتی ہیں اس کے بجائے کچھ فالتو چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا مرتبہ حسن السؤال۔ دوسرا مرتبہ اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب سے سننا اور ایسے ہی استفادہ کرنا، غور سے سننا۔ ادھر یہ ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا بھائیو کہ بہت سے لوگ درس میں بھی آتے ہیں تو کچھ اور چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ذہن کہیں اور رہتا ہے، یا موبائل ہی میں بزی ہو گئے، یا موبائل کو بند نہیں کیے، سائلنٹ میں نہیں کیے، اس سے بھی تشویش پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھائیو یہ بھی کہ آپ آئیں تو وہ خلاص پورا ذہن کلیتاً وہ درس کے لیے دے، آپ غور سے سنیں، پورا دھیان دے کر سنیں۔ اور بھائیو کس طرح آدمی کس چیز سے سنتا ہے، کس حادثے سے سنتا ہے؟ دماغ سے سنتا ہے۔ ہاں، کس سے سنتا ہے بھائی؟ کان سے سنتا ہے، غلط، آنکھ سے سنتا ہے، آنکھ سے سنتا ہے، بالکل۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آج سیکھ لیں، آنکھ سے سنتا بندہ،
اس لیے جو آدمی غور سے آپ کو دیکھ رہا تو سن رہا, اور جو دھیان کہیں اور دیا ہوا ہے تو پھر وہ نہیں سن رہا بھائیو. تو بھائیو غور سے آنکھ سے آپ سنیں, دھیان دیتے ہوئے آنکھ سے سنیں. اچھا, بہت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں اس لیے کہ بیٹھے رہتے ہیں تو سمجھنے کے بجائے ان کے ذہن میں سوال پر سوال ہی آتا رہتا ہے, یا کچھ یعنی اشکال, اعتراض, یا کچھ اپنے بتانے کے لیے کہ میرے پاس اس کا پہلے سے علم ہے, میں پڑھا ہوں, میں جانتا ہوں, پہلے سے بھی بلوغ المرام کے درس میں آیا تھا مثلا. تو ان کی کوشش رہتی ہے سوال کرنے کی نہ کہ سننے کی. اور اس پر بھی کچھ سلف صالحین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 آنکھ دی اور زبان ایک ہی, یا ہاں 2 کان دیا اللہ تعالیٰ نے اور 1 زبان, تاکہ زیادہ سنو اور کم بولو. لیکن یہاں بہت سے لوگوں کا حال یہی رہتا ہے کہ نہیں, اعتراض اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے اس پر وہ سوال پر سوال تیار کرتے رہتے ہیں, یا اس کی ہی ان کو جلد بازی رہتی. اسی لیے کچھ سلف صالحین نے کہا اذا جالس العالم فكن على ان تسمع احرص منك على ان تقول, کہ جب کسی عالم کے ساتھ بیٹھو تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سنو, زیادہ سننے کی اہمیت زیادہ کہنے یا کہنے سے اس کو ترجیح دو, سننے کو ترجیح دو کہ خود تم بھی اپنی بات رکھو. تو یہ بھائیو حسن الانصات والاستماع. تیسرا مرتبہ حسن الفہم, اچھی سمجھ. یہ سمجھ اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور آپ بھی محنت سے سمجھ سکتے ہیں. جو سمجھ میں نہیں آیا سوال کر لے, جو سمجھ میں نہیں آیا اپنے بھائی سے بھی پوچھ لے, اس کے بارے میں پڑھ لے. اسی لیے کہا اس کو لکھتے رہیں آپ. چوتھا مرتبہ ہے بھائیو حفظ, یاد کرنا. یاد کرنا کچھ چیزیں مکمل جس طرح ہونا سے یاد کرنا, اور کچھ چیزیں یعنی اچھی طرح آپ سمجھ لیں, مسئلے مسائل, قول پہلا قول دوسرا قول مثلا جہاں ضروری ہے حفظ کی طرح ہو جائے. نمبر 5 بھائیو تعلیم, دوسروں کو سکھانا, دوسروں کو سمجھانا. اور یہی ہے جب آپ عمل کریں گے دوسروں کو بھی سکھائیں گے تو آپ کا علم مضبوط ہو جائے گا, اور آپ اس طرح علم سے محظوظ ہوں گے اور کامیاب ہوں گے. چھٹا مرتبہ بھائیو, اور یہی علم کا ثمرہ اور پھل ہے, کہ عمل کریں اور اس کے حدود کا, اس کے دائرے کا خیال کریں. بھائیو محترم ساتھیوں, ان باتوں کے ساتھ آج کا درس مکمل ہو رہا ہے. میں نے اس کو ضروری سمجھا شروع میں کہ اس پر باتیں ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں بلوغ المرام کے متعلق اس کی اہمیت, اس کی ممیزات کیا ہے, اور ایسے ہی کتب احکام اس سے پہلے اور جو اہم کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے متعلق. پھر یہ ہمارا طریقہ اسلوب کیا رہے گا شرح کرنے کے وقت, کیا طریقہ اپناؤں گا. پھر ایسے ابن حجر رحمہ اللہ ان کی بھی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے اختصار کے ساتھ ان کے بارے میں بھی ذکر کروں گا. اور پھر اگر وقت رہا, ٹائم رہا, تو پہلی جو حدیث ہے بلوغ المرام کی, اس حدیث کی تشریح کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے, اور ہم سبھی کو عمل صالح کرنے کی توفیق دے, اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے, اور ہم سبھی کو اللہ رب العزت اونچا مقام اور رتبہ عطا کرے علم میں, اور ایسے پھر عمل کرنے کی توفیق دے, اور دوسروں تک بھی حق بات پہنچانے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دینی بھائیوں, آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں, ایسے ہی فالو کریں, اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.